ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ناظرین، پاکستان کے لیے بین الاقوامی محاذ پر بہت چیلنجنگ وقت گزر رہا ہے اس وقت۔ وہ امریکہ کی افغانستان میں جو شکست ہے اس کا ملبہ براہ راست پاکستان پہ ڈالنے کی صورت میں ہو، یا پھر پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کو ایک وجہ بنا کر نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اس کا دورہ یہاں پر وہ موجود تھے اس کی منسوخی ہو، یا پھر اب انگلش ٹیم کے دورہ پاکستان سے انکار کی صورت میں ہو۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے لیے پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس کے حوالے سے الزام پاکستان پر رہتا ہے، اور اب اس کے کچھ جو ریسنٹلی یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے، خاص کر کرکٹ ٹیمز کا واپس جانا اور پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں اس سے، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری حکومت ہے ان کی طرف سے سامنے رکھا گیا ایک بڑا سنجیدہ معاملہ بھارت کے خلاف، جو پاکستان کے خلاف بھارت بین الاقوامی سطح پر جو کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، جس کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے وفاقی وزراء نے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات ہوگی، اور ان سارے معاملات پر اپوزیشن حکومت کو بے حد تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ نے مریم نواز کی آج کی گفتگو سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سفارتی محاذ پر بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ حکومت سفارتی سطح پر بھی ناکام ہے؟ جیسا کہ اپوزیشن دیگر معاملات کے اوپر تنقید کرتی ہے، کیا اسی طریقے سے معاملات یہاں پر بھی ہیں، یا پھر فواد چودھری نے جو بات کی اس میں دم ہے کہ یہ سب کچھ پرائم منسٹر کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیان کا نتیجہ ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں جو ریلیونٹ ترین لوگ ہیں ان معاملات کے اوپر نظر رکھنے والے، ان سے ہمارے موجود ہے اعزاز چودھری صاحب، آپ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں، اور فہد حسین صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان پیپر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ہم کوشش کریں گے پروگرام میں آگے جا کے ہمیں صحافی انور اقبال صاحب بھی جوائن کریں۔ آغاز اعزاز صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گی، اور یہ پہلا اور بنیادی سوال ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ اب آپ بڑے گہرائی سے دیکھتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو، اور وہاں پر سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ کیا امریکہ کا اس وقت جو رویہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ ان کی نظر میں اب پاکستان ریلیونٹ نہیں ہے، یا پھر ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایبسلیوٹلی ناٹ جیسی پوزیشنز، وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو بنیادی وجہ تو وہی ہے کہ افغانستان میں 20 سال کی جو ان کی محنت تھی، اس کے بعد ایک ایسا انجام آیا جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے، تو اس کی ہزیمت ہے، اور اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سپر پاور چاہتی ہے کہ قربانی کا بکرا ملے، اس کے ووٹ ملے۔ اور ہم نے اس کی جھلک دیکھی تھی وزیر خارجہ بلنکن نے جب کانگریس میں اپنا بیان دیا تھا، تو ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے اس وقت ناخوش ہے اور کوئی ڈھونڈ رہا ہے کوئی نہ کوئی اسکیپ بورڈ۔ تو پاکستان ایک ایزی اسکیپ بورڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق اس ایبسولوٹلی ناٹ سے وہ بھی ایک زاویہ ہے دیکھنے کا، کہ چونکہ امریکہ نے اب پاکستان کو یعنی اس کو سمجھے ٹارگٹ کرنا ہے، تو کئی حوالوں سے، اور وہ نان کائنیٹک ایکشنز جتنے ہیں، اکنامک کوارشن ہوگی یا کوئی بھی ہوگی، وہ کر سکتے ہیں۔ اب بیچ میں یہ کرکٹ کا بھی سلسلہ آ گیا، اور کرکٹ کی ٹیم کا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی اسی کی ہی ایک کڑی ہے۔ تو ایک تو یہ زاویہ ہے اس ساری چیز کو دیکھنے کا۔ دوسرا زاویہ ہے ہندوستان کا جو کردار ہے، کیونکہ ہندوستان نے بھی ان کی بھی سرمایہ کاری جو ہے افغانستان میں، وہ زمین بوس ہوئی ہے، کئی بلین ڈالر کا پیسے لگائے تھے، اور جتنی اشرف غنی صاحب نے ان کو جگہ دے رکھی تھی پاکستان کے خلاف، وہ ساری کی ساری ایک دم سے جیسے زمین ہی نکل گئی ان کے قدموں کے نیچے سے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو بھی بہت خفگی ہے اس بات کی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو اس قسم کی جتنی بھی اب ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، اسپیشلی سائبر ڈومین میں، وہ تانے بانے ہندوستان کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں۔ یہ صرف ہماری آواز نہیں تھی، یہ تو ڈس انفو لیب نے ہی بتا دیا تھا کہ 15-20 سال وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، تو آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا انوسینٹ ایکشن نہیں تھا کہ جی نیوزی لینڈ نے کوئی ای میل آئی اور وہ چلے گئے۔ میرے خیال میں اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو بہت انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی ہے، ان کی اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی پاکستان کے ساتھ مل کر۔ اور اگر یہ بڑی تصویر کے طور پر ہوا ہے تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا سٹینڈ لینا پڑے گا، اپنا موقف مضبوط رکھنا پڑے گا۔
جی میں بالکل اس پہ تفصیلی طور پہ آؤں گی. جو ہم سازش کا الزام لگاتے ہیں, ہم اکثر اپنے پروگرامز میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کا درست طریقہ کار کیا ہے. میں فاض صاحب کو اسی بات پہ جو اعزاز صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ایک دیکھنے کا زاویہ ہو سکتا ہے حکومت کا, لیکن سرکاری سطح پر جو بیانات آتے ہیں اس کو ہم حکومت کی باقاعدہ سوچ سمجھتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریئلسٹک سوچ ہے, اگر ہم یہاں سوچ بھی رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, دیگر چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے؟ دیکھیے اب سر, اس میں جو اعزاز چوہدری صاحب نے بات کی, ظاہر بات ہے وہ اس میں بڑی گہرائی اور بڑی ڈیپتھ ہے. ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ایک اس کا سیاسی پہلو ہے. وہ سیاسی پہلو ہے وہ جو فواد چودھری صاحب جس کی عکاسی کر رہے ہیں, انہوں نے فوراً جوڑ دیا کہ جی کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تو اس کے نتیجے میں ایک دم یہ سارا کچھ شروع ہو گیا. میرے خیال میں جس طرح کہ اعزاز چوہدری صاحب نے کہا کہ وہ اس کا صرف ایک زاویہ ہے. اس کے پیچھے تھوڑا سا ہمیں اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا کہ جو پچھلے 20 سال سے جو پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے افغانستان میں مکمل طور پر, کہ دیکھیے جنگ سے یہ حل نہیں ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں آپ نے مذاکرات کرنے پڑیں گے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو 20 سال سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ ایک دوغلی پالیسی کر رہے ہیں, گڈ طالبان بیڈ طالبان, اور اس کے اوپر ہمیں کہا گیا ڈو مور, وہ ساری کہانی. آج ہوا یہ کہ اب 20 سال کے بعد وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے کہ آخر میں مذاکرات ہی کرنے پڑے. لیکن ایشو اب یہ ہے, دیکھیں اب دو امپورٹنٹ ایشو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ہمارے اوپر یہ جو سارا نزلہ گر رہا ہے کیوں گر رہا ہے, اور اس میں ہم بڑی بحث کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہماری بات تو بالکل درست ہے, ہماری پوزیشن بھی ٹھیک ہے. لیکن شاید میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہوگی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. انہوں نے جس مرضی وجہ سے ہمارے اوپر نزلہ گرایا, یہ گرانا چاہ رہے ہیں, وہ ایک امریکہ ایک سپر پاور ہے. ہمارے پاس دو آپشن ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, وی اسٹارٹ پلینگ دا وکٹم, اور ہم رونا دھونا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑی زیادتی ہے, فلانا ہے, اور ہم اس پہ جتنی مرضی بحث کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس سے ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اصل سوال میرے خیال میں یہ بنتا ہے کہ اب کیونکہ ہماری اسکیپ گوٹنگ شروع ہو رہی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, واٹ ڈو وی ڈو. اور وہاں پہ مجھے بدقسمتی سے, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, ہماری نیشنل ڈیبیٹ اس طرف جا ہی نہیں رہی, ہم صرف رونے دھونے میں لگے ہوئے. میں اعزاز صاحب کی طرف یہی بات لے کے جاؤں گی. ہم نے جو پریس کانفرنس کی بھی ابھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے, فواد چوہدری صاحب نے کنیکٹ کیا, انڈیا کا پلاٹ ہے یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی, فیک تھریٹ, اور اس کو بڑا ایکسپوز کیا بڑے تفصیلی طور پہ. لیکن اس قسم کی ہم ہر کچھ عرصے بعد پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل کانسپیریسی کی بات ہوتی ہے. EU ڈس انفو جو لیب ہے وہ بھی ایک حقیقت کے طور پہ سامنے ہے. لیکن اعزاز صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیک تھریٹ تھا تو اتنا آسانی سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ذاتی طور پہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو اپروچ کرنے کے, ریکویسٹ کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سفارتی سطح پر ہماری کمزوری تو ہے کہ انہوں نے اس کو سچ مان لیا, اپنی ٹیم کو پاکستان سے واپس بلا لیا, اور انگلینڈ نے بھی اپنی ٹیم کو نہیں بھیجا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ نے بڑی عجلت کا مظاہرہ کیا اور زیادتی کی, اور اسی لیے یہ بالکل ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کے ساتھ نہ صرف سفارتی احتجاج کریں, ہر سطح پر کریں, بلکہ ICC میں بھی معاملہ لے کر جائیں. اور چونکہ اس کا تانا بانا ابھی ہمارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون سائبر کرائم بھی کمٹ ہوا ہے, اور انٹرپول اور اس میں ریڈ کارنر نوٹس کا بھی جواز بنتا ہے. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو فہد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آنریبل قوم کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی قسم کے سٹینڈ لینا چاہیے. ہم نے افغانستان میں 20 سال ایک صحیح درست فیصلہ کیا. ہم کہتے رہے تھے کہ بھائی یہ عسکری حل نہیں ہے, اور اگر عسکری حل ہوگا تو آپ کی طرف بھی جا سکتا ہے, دوسری طرف بھی جا سکتا ہے, اور دوسری طرف چلا گیا. تو سیاسی حل کا ہم ونڈیکیٹ ہوئے. آج بھی ہمیں میرے خیال امریکہ کو یہی کہنا چاہیے, اور کہہ رہے ہیں میرے خیال میں, کہ آپ انگیج رہیں. کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں ہم افغانستان سے انگیج؟ اس لیے انگیج رہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ وہی غلطی دہرائی کہ آپ نے انگیج نہ کیا اور کسی طریقے سے کوشش کی کہ یہ طالبان کی حکومت بھی گر جائے اور وہ دوبارہ دہشت گرد تنظیمیں واپس آ جائیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2001 سے پہلے والے حالات پیدا ہو جائیں گے. تو آپ کی قوم ہی, یعنی امریکہ کی قوم, امریکہ کے قائدین سے پوچھے گی کہ اتنے $1 ٹریلین خرچ کر کے, تو ابھی تو چلے طالبان دوبارہ آ گئے, لیکن اس وقت تو سارے دہشت گرد بھی واپس آ جائیں گے. یہ بڑا مضبوط یہ دلیل ہے,
اور اس کا ہمیں ان کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ, اور بڑے آنریبل ٹرمز میں کرنا چاہیے. افسر صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں ناراضگی ہوتی ہے اگر آپ اپنے مفادات کی حفاظت کریں. جی یہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی, واپس آ کے فاضل صاحب آپ سے آنریبل کیا ہو سکتے ہیں سارے چیلنجز کے اندر جو پاکستان کے پاس اس وقت ہیں, ہم بات کریں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو جو چیلنجز ہیں, کیونکہ آپ یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ساری افغانستان کی صورتحال کے بعد پاکستان پہ ملبہ ڈالنا یہ تو ایک معمول نظر آ رہا تھا. ملک کے اندر بھی موجودہ حکومت پر جو اپوزیشن کی طرف سے بہت تنقید ہو رہی ہے ان کی خارجہ پالیسی پہ. فاضل صاحب بریک سے پہلے اس طرح بات ہو رہی تھی, تو آنریبل فیصلے کیا کرنے ہوں گے ایسے وقت میں کہ جب ہماری سیکیورٹی اداروں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے نیوزی لینڈ کو یقین دہانی کے باوجود اور ہمارے ماضی کے اچھے انٹریکشنز کے باوجود یہ صورتحال بنتی ہے, اور دوسری طرف یہ بھی متضاد خبریں رہیں کہ طالبان پسند نہیں کر رہے پاکستان جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرے. وہ کنفرم رپورٹس نہیں ہیں اس حوالے سے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بار پھر سے دنیا کو اس بارے میں ریکویسٹ کیا ہے. تو یہ اوور آل ہمیں کیسے دیکھنا ہوگا ان فیصلوں کو؟ دیکھیے میرے خیال میں جو ہم پوزیشن لے رہے ہیں اب ابھی تک وہ پوزیشن تو ٹھیک ہے, ایک ریزنیبل اور ریشنل پوزیشن ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو دنیا بات کر رہی ہے, ہم ہٹ کے نہیں کر رہے, اور ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے اپنی پوزیشن چینج بھی نہیں کی. آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو, اس میں خواتین ہو, اس میں مائنورٹیز ہوں, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, پہلی بات. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جو شروع سے بریکٹ کیا گیا تھا کہ بھئی یہ طالبان کے حامی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ طالبان یہاں تک پہنچے, اب وہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ دوسروں تک بڑی مؤثر طریقے سے پہنچانا ہے, تو اس کے دو زاویے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جناب آپ کی پالیسی کیا ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پالیسی کو اس کی تشہیر کیسے کرنی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں دیکھیے یہ پالیسی جو ہے, ہم نے کوئی نئی پالیسی تو نہیں بنائی, طالبان کے ساتھ پچھلے 15-20 سال سے ہماری ایک طرح کی پالیسی چل رہی ہے. اب آپ اس پالیسی کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اس پالیسی سے آپ کو ایک ڈیویڈنڈ ملا ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ اب اس پالیسی کی تشہیر جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور اس کو صحیح طریقے سے کنٹیکسچلائز کرنا, اور ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنانی, حکمت عملی بنانی کہ ہم نے اپنی کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے اور کس کو کرنی ہے. ہمارا ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, نیٹو ہے. اچھا اگر امریکہ ہے تو امریکہ میں کون ہے؟ ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو گورنمنٹ ہوگی, لیکن اس کے بعد اور بھی آڈینسز ہیں وہاں پہ, ان کے پبلک انفلوئنسرز ہیں, پبلک اوپینین مولڈ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ایڈیٹوریل لکھنے والے لوگ ہیں, ان کے دیگر ٹیلی ویژن والے لوگ ہیں. ان تمام آڈینسز کے لیے آپ کو ایک الگ قسم کی ایک حکمت عملی بنانی ہے جس سے آپ ان تک پہنچیں اور انہیں یہ باور کرائیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, ہمیں آپ 20 سال کے جو پرانا ایک چشمے پہن کر ہمیں مت دیکھیں, ہمیں آج کل کے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں. ہم وہ نہیں کر پا رہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اصل پرابلم وہاں پہ ہو رہا ہے. شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آج کل کی دنیا میں جتنا پالیسی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی یا شاید اس سے زیادہ اس پالیسی کو مؤثر طریقے سے دوسروں کے ذہنوں میں اس کے لیے ایک مثبت تاثر کریٹ کرنا وہ ضروری. وہاں پہ ہم مار کھا رہے ہیں. یہ میں اب اس طرف ہی جاتی ہوں اعزاز صاحب. میں ایک تو یہ تھن لائن ہمیں بتائے گا کیا ہے اس صورتحال میں کہ جب پہلے ہی پاکستان پہ الزامات لگتے ہیں تو اس صورتحال میں ہمیں یہ انٹرفیرنس کے زمرے میں نہ جاتا ہو, مداخلت کے زمرے میں وہی بات ہو جس طرح پوری دنیا بھی وہی بات کر رہی ہے, انکلوسیو گورنمنٹ ہو اور ایسا سیٹ اپ ہو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی فاضل صاحب نے کہا نا کہ ہماری کون سی ٹارگٹ آڈینس ہے. ہماری 3 ٹارگٹ آڈینس ہے میرے خیال. ایک تو امریکہ ہے جس پہ میں آتا ہوں دوبارہ کہ آپ انگیج رہیں ورنہ مشکلات ہوں. دوسری ہماری یہ طالبان اور افغان دھڑے, اور اس کے لیے بھی میرے خیال میں ہماری طرف بڑا صحیح کہا گیا کہ آپ نے جو کمٹمنٹس کی تھی وہ ساری آنر کیجئے. وہ چاروں کمٹمنٹس میں نہیں دہراتا کیونکہ ویل نون ہے. تیسری ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے ریجن, کیونکہ بڑا ایک حسن اتفاق ہے کہ تمام کا تمام خطہ جو ہے, تمام ممالک خصوصاً جو نیبرز ہیں افغانستان کے, وہ ایک صفحے پر آ گئے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے, کیونکہ بد امنی سے ہم نے سب نے نقصان اٹھایا. آف کورس پاکستان نے تو بہت زیادہ نقصان اٹھایا. تو ہماری جو مل کر یہ جو آواز اٹھا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی حکمت عملی ہے کہ روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, ازبیکستان, ایران, ان سب کے ساتھ مل کر جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ طالبان کے سامنے بھی ہماری جو لیوریج ہے وہ بڑھے گی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کوشش بھی کر رہے ہیں ان بات کو. اگر ہم یونیلیٹرلی ریکگنائز کرتے تھے جس طرح ہمارے کچھ لوگ بڑے اس وقت خواہش رکھ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں ہمیں نقصان ہوتا. تو حکمت عملی کے لحاظ سے یہ ہماری ان دونوں کو بہت صحیح اپروچ ہے.
तीसरा जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर फाहद साहब की बात दुरुस्त है, मैं खुद भी इस सिलसिले में बहुत काम किया, लेकिन मुझे इस इदराक है कि अमेरिका जो है अपना जो चीन मुसाबका है उसमें हमें अपना हामी नहीं समझता, और इस वजह से अगर आप उनको दूसरे जो कांग्रेस है या थिंक टैंक्स हैं या उन लोगों के साथ भी जब आप जाके मुकालमा करते हैं तो वो भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं। मैं वो बहुत एक यानी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस ने खुद एक सिगार के नाम से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन, वो एडमिनिस्ट्रेशन से अलहदा लेना चाहते थे, आजाद राय। अच्छा, सिगार की क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती थी और हर रिपोर्ट में वो ये लिखते थे कि 44% इलाका जो है वो ना सिर्फ ये कि अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इतनी करप्शन और इतने मसाइल। लेकिन कांग्रेस के, मैं कुछ 60 लोगों से मिला हूंगा, सेनेटर्स एंड कांग्रेस में, 1-on-1 मैंने ये देखा कि उनके वो मुझे खुद कहते नहीं ठीक है सिगार की रिपोर्ट है, बट वी हैव टू ट्रस्ट CIA एंड पेंटागन जो हमें वहां से ब्रीफिंग्स मिलती हैं। इसलिए ये साहब ये काम है मुश्किल। अच्छा, थिंक टैंक्स पे आ जाए। थिंक टैंक्स में भी आपको पता है कि पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज और हिंदुस्तान के दूसरे, तो उनकी भी बड़ी प्रेजेंस है। दैट डजंट मीन कि हमें कोशिश नहीं करनी, हमें कोशिश करनी है, लेकिन ये जितनी प्रायोरिटी हमें दे सकते हैं हमें देनी चाहिए, बट हमें को गैर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज की बात की है, मैं वफा साहब आपका कमेंट तो लेना फौरी चाह रही थी, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है और इस पे बात करेंगे कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब हैं जो इन मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मैं आज भी पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग का ये शिकवा क्यों है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में बात हो रही है पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जो चैलेंजेस हैं उनकी, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी भारतीय लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं। फाज़ साहब, ये शिकवा तो हम करते हैं और हम अक्सर करते हैं और हम देख रहे हैं कि, और हम जानते भी हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है भारतीय लॉबी, लेकिन क्या हम सिफारती अंदाज अपनाते हैं? हमने रिसेंटली देखा कुछ मुतज़ाद खबरें रहीं कि शहरयार आफरीदी साहब को उनकी जो पोजीशन है कमेटी बराए कश्मीर के जो चेयरमैन हैं वो पार्लिमानी, उसके मुताबिक उनको भेजा गया प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं आई बाद में। लेकिन वो टाइम स्क्वायर के ऊपर हमें व्लॉगिंग करते हुए नजर आए, अमेरिका पाकिस्तान का मुकाबला, मवाजना, ये अंदाज दुरुस्त है हमारे इन क्रिटिकल टाइम्स के अंदर जब ऑलरेडी हम पे बहुत सारे सवालात उठते हैं? एब्सोल्युटली नॉट का मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ना सिर्फ ये कि दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो हम करना चाह रहे हैं ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको ये नुकसान पहुंचा रहा है, आपको डैमेज कर रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान को अपना जो मौक़िफ़ है वो प्रोजेक्ट करना है। वो मौक़िफ़ प्रोजेक्ट करने में आप सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारा एक नेशनल आप कह लें कि एक आउटलुक है वो भी हमें प्रोजेक्ट करनी है। जिस आप सोचें ना, जो पाकिस्तान की रेपुटेशन है दुनिया में, उसका कहीं से दूर दूर से हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों है ये रेपुटेशन। अब अगेन देखिए, मेरा अप्रोच वही है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसकी एक्सप्लेनेशन दें कि जी देखें इसलिए हमारी खराब है क्योंकि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि जी है, हमने उसको ठीक कैसे करना है। आपने प्रोएक्टिव देखना है। हम जब भी कहते हैं ना जी हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे दस्ताने पहने वाले हाथ हैं, फलाना है, आप यू आर प्लेइंग द विक्टिम। आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इस दुनिया में एजाज साहब मेरे से बेहतर जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई अगर जो कहना मेरे साथ ज्यादती हो रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कौन ज्यादा इफेक्टिव है अपने आप को कम्युनिकेट करने से, अपने आप को प्रोजेक्ट करने से, दैट्स व्हाट मैटर्स। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी आपने कहा कि जी भारतीय लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, और हम उसे अब जस्ट अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं, देखें भारतीय लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। मेरा सवाल क्यों होगा, हमारी लॉबी स्ट्रांग क्यों नहीं है? टारगेट हमारा ये होना चाहिए, भारतीय लॉबी स्ट्रांग है ना, हमारी लॉबी भारतीय लॉबी से ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि कल को भारत कहे जी पाकिस्तानी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी। इट्स हाउ यू अप्रोच दैट प्रॉब्लम। और हमारे यहां कॉन्स्टेंटली एक डिफीटिस्ट किस्म की मेंटालिटी मुझे नजर आती है कि आप अपने कमजोरी को, अपने फेलियर को जस्टिफाई करते हैं, इसकी बजाय कि उसे करेक्ट करने के लिए एक हिकमत अमली बनाएं। अभी भी वही हो रहा है। हम रो रहे हैं कि देखो जी हमारे साथ तो अमेरिका बड़ी ज्यादती कर रहा है। भाई वो करेगा ज्यादती आपके साथ क्योंकि उसके मफाद में है। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उस ज्यादती जो हो रही है उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, उस पर सोचें, उस पर बहस करें, सरकार उस पर हमें ऑप्शन दे। जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसके तनाजुर में भी हम मामलात को देखेंगे। शहरयार साहब ने तो टाइम स्क्वायर के ऊपर जो बातें की अपनी उस वीडियो के अंदर, वो तो एक तरफ है। इस हुकूमत ने हुकूमत में आने के बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा जलसा भी किया था PTI ने। तो क्या ये जो पॉपुलर ऑप्टिक्स हैं इनका किसी भी सूरत में
فائدہ ہو سکتا ہے. بے شک وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھا, لیکن ایک امیج یہ ضرور گیا ہوگا یا دینے کی کوشش کی گئی کہ عوام پاکستان میں ہوں یا وہاں سے باہر اس حکومت سے بہت خوش ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاپولر انداز میں ڈومیسٹکلی جس طرح چیزیں لے کر پی ٹی آئی حکومت کو بہت پسند کیا گیا اور اقتدار میں آئے, وہی انداز کہیں نہ کہیں اپنایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی؟ یہ ابھی جو آپ نے بات کی نا, یہ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم نے ڈومیسٹک آڈینس سے کیا بات کرنی ہے اور ہم نے انٹرنیشنل آڈینس سے کیا بات کرنی ہے. اب آج کل کے زمانے میں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ یہاں پہ کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ باہر نہیں سن رہا, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کون سا نقطہ اٹھانا ہے پاکستان میں؟ آپ اپنے ووٹر کو, اپنے آڈینس کو, اپنے سپورٹر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی کمزوری آپ کہہ سکتے ہیں, اور ہمیشہ ہم کہتے بھی ہیں کہ جی کچھ سازش ہے. لیکن جب بھی کچھ آپ کو یاد ہوگا افسا, جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوتا ہے جی کچھ بیرونی ہاتھ ہیں اس میں شامل ہے. بیرونی ہاتھ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلئر کو اکنالج کر رہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیرونی ہاتھوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. میرے خیال ہے آپ کا اگر رابطہ بحال ہو گیا. جی اعزاز صاحب. سر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل مشرف صاحب 2001 کے 9/11 سے پہلے بالکل پرایا بنے ہوئے تھے, کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا. میں ان زمانے میں وہیں پہ تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی ان کو یعنی ہماری اس طرح پذیرائی نہیں تھی, بلکہ طالبان کو لے کر ہمارے لیے سینکشنز کا سوچ رہے. 9/11 ہوا, امریکہ کی ترجیح بدلی اور یہی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. میں 6.5 سال وہاں پہ تھا ان دنوں میں. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پاکستان کی پذیرائی, پاکستان کی عزت اسی طرح ہوگی جس طرح افغان جہاد کے زمانے میں ہوتی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب امریکہ کا کوئی مفاد آتا ہے تو وہ ان کو ایک دم سے وہ آپ کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں اور وہ اپنے مفاد کے مطابق آپ کو وہ عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اس سے سبق میں یہ حاصل کرتا ہوں کہ پاکستان اپنے مفاد اور اپنے مفادات اور اپنی ترجیحات بنائے اور اس بات کا منتظر نہ رہے کہ امریکہ کی طرف سے ہمیں کتنی پذیرائی ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم اپنے مفاد, ہمارا کہہ رہا ہے کہ چین کے ساتھ ہم نے دوستی رکھنی ہے, ہم رکھیں گے چاہے اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے. ہمارا مفاد کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے, ان کو انگیج رکھنا چاہیے, بالکل رکھنا چاہیے, کوشش کرنی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اس ٹائم پہ امریکہ میں ایک صورتحال کمپلیٹلی تبدیل ہو جائے گی, نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک اور مثال بھی دیتا ہوں. اب یہی مودی صاحب ہیں, انہوں نے جب ہیوسٹن میں جا کے ہاؤڈی موڈی کی اور بڑا کچھ کیا, اب جب ان کی پالیسیز اپنی خراب ہونی شروع ہوئی ہیں, ہندوتوا اور ایکسٹریمزم, آج آپ جا کے انڈین امریکنز کو پوچھیں تو بہت ساری ان کی مخالفت بڑھ گئی. ساری پبلک ڈپلومیسی ان کی دھڑی کی دھڑی رہ گئی کیونکہ وہ ان کی پالیسیز بھی اس کی تھی. حالانکہ اس وقت کے باوجود کہ امریکہ اس وقت ہندوستان کو اپنا ایک اہم شریک سمجھتا ہے اپنے چین کے مسابقے کے حوالے سے, تو اس وجہ سے قومی مفادات کی حفاظت کرتی ہے. میں یہ مطلب بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر ایک بار متعین کر لے کہ ہمارا یہ ہے, اس پہ ہم ڈٹے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب اور قومی عزت, ایک اور میں آپ کو مثال دے دوں. اب فرانس کو دیکھیں, فرانس جو ہے وہ امریکہ کا دوست حلیف ہے, لیکن وہ آسٹریلیا والی سب میرین والی کے اوپر دیکھا آپ نے کس قدر وہ تل ملا رہے ہیں اور بہت غصے میں ہیں. یہ عام بات ہے. جرمنی اور اٹلی جو ہیں وہ دونوں یورپی یونین کا حصہ ہے, لیکن سیکیورٹی کونسل میں جرمنی کی سیٹ کے خلاف جتنی اٹلی آواز اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا. تو ایشو بیسڈ آج کل آتا ہے. اور پاکستان کی میرے خیال میں کئی حوالے سے پالیسیز جو ہے نا, حالیہ جو پالیسیز ہماری ونڈیکیٹ ہوئی ہیں افغانستان میں بھی, عربستان جو عرب اسپرنگ ہے اس میں بھی, اور میرے خیال میں ہندوستان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اوور آل وہ ونڈیکیٹ ہو رہی ہے. یقیناً. اور اس پہ اب سب ایک یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو امریکہ کے, بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی آپ نے بات کی کہ صدر بائیڈن کی اور مودی صاحب کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. اور ایک اور بھی بڑی اہم خبر یہ سامنے آئی کہ بڑی سیریس لیول کی میٹنگ ہوئی امریکہ اور ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز بنگلہ دیش اور دیگر کے درمیان, اور اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا. اس پہ بھی سوال اٹھا ہے. میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں, جب واپس آئیں گے تو اس بارے میں بھی بات کریں گے. ایک دو اور بھی بڑے اہم معاملات ہیں, انہی ایشوز سے ریلیٹڈ بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب پروگرام کے آخری حصے میں چاہوں گی کہ ہم کوئکلی وائنڈ اپ کریں جو بات چیت ہوئی ہے پورے پروگرام میں. فاز صاحب, یہ جو پرسیپشن ہے اب اس کا ہم کیا کریں, آپ بتائے گا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ریسنٹ بیان ہے جس کے اندر وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ اچھے تعلقات ہیں, یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان از مکی مینٹل آف کرکٹ ان پاکستان اور اراؤنڈ دا ورلڈ, اور بڑی تعریف کی. لیکن دوسری طرف امریکی ماہرین کی بھی ہم تبصرے سن رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اختیارات میئر کے حد تک بھی نہیں ہے, جس کو اپوزیشن ملک کی استعمال بھی کر رہی ہے. کیا کریں اس پرسیپشن کا؟
دیکھیے ایک تو وہ جو میئر والا کامنٹ ہے وہ ویسے تو بڑا چل رہا ہے کیونکہ اپوزیشن نے اٹھا لیا، لیکن وہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے کہا ہے نا وہ خاتون خاص طور پر پاکستانی ہیٹر ہے، تو میں تو اس کی کامنٹری کو اتنا زیادہ سیریسلی لیتا بھی نہیں ہوں. لیکن بہرحال دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، ہمارا ایک امیج کا پرابلم ہے، پالیسیز کے ایشوز ہیں، وہ بالکل درست کا اعزاز صاحب نے کہ وہ جب تک امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا وہ دیکھیں گے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ نے، ہمارے ریاستی ڈھانچے نے، امپورٹنٹ ڈیسیجن میکر نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پرو ایکٹیو طریقے سے اس پرسیپشن کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلا تو یہ فیصلہ ہے. جب یہ فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہوگا کہ اچھا جی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں اس کو ایک پروجیکٹ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، باقاعدہ طور پر پلان کرنا ہے کہ کون کون سے کہاں پہ ہٹ کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کون سے پلیٹ فارمز میں جانا ہے، کس زبان میں جانا ہے. پھر تو آپ اس کو بڑی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. کوئی نیا ادارہ بنانا ہے وغیرہ، نئی ٹیمز بنانی ہے، اور پھر اس کو اس طریقے سے پروجیکٹ کو لے کر اور آگے چلنا ہے. کیونکہ دیکھیے پرسیپشن کو، تاثر کو چینج کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے آن کیا اور آف کیا، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. آپ آج شروع کریں گے تو آپ کو کچھ عرصے بعد جا کے اس کا فائدہ ہونا شروع ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 3 انوائے بھیجے اور وہ واپس آئے، ہم نے کہا دیکھو جی ہم نے تو کام کر لیا. ایسے نہیں ہوتا، اس کو ایک سسٹینڈ طریقے سے چلانا پڑے گا. اعزاز صاحب، آپ کی نظر میں پرسیپشن چینج کرنے کے لیے سب سے اہم چیزیں اس وقت ہمیں کیا درپیش ہیں کہ جب ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کے بارے میں اس قسم کے بیان دے دیے جائیں اور یہاں تک کہہ دیا جائے کہ یہ تو والی بات تو سامنے ہے ہی، لیکن دیگر بھی ان کے حوالے سے بڑے ڈائریکٹ قسم کے اٹیکس کیے جاتے ہیں، تو اس ساری چیز کا کس حد تک نقصان ہے اور کیسے اس کو فائٹ کیا جائے؟ یہ میں مانتا ہوں جی کہ پاکستان ہیٹرز ہوتے ہیں اور ان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ آپ کو میڈیم ٹو لانگ ٹرم اپروچز کرنی پڑیں گی. شارٹ ٹرم میں تو شاید اتنی آسانی سے نہیں فیصلے ہو سکیں گے، اور اس کے لیے وہ ایک انگریزی میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ وی شوڈ پلے آن آر اسٹرینتھس ناٹ آن آر ولنریبلٹیز، وچ مینس کہ اپنی قوتیں ہیں ان کو دیکھیں. قوتیں ہماری کیا ہیں؟ ہمارے جیسے پہاڑ اور اتنی بڑی بڑی چوٹیاں کسی ملک میں یا بہت کم ملکوں میں ہے، 11 میں سے 8 ہمارے پاس ہوں. ہمارے جیسے آرکیولوجیکل جو ریسورسز ہیں، موہنجو-داڑو، ہڑپا اور اب مہر گڑھ جو 7000 سال پرانا ہے، میں کہتا ہوں کہ جی وہ آپ کا امیج ہی بدل دیں اگر آپ ان کو اہمیت دے دیں. مجھے یاد ہے شری لنکا کے فارم منسٹر نے کہا تھا کہ ایک 3ری جماعت کا بچہ بھی ٹکسیلا جانتا ہے ہمارے ہاں. اور اگر آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل اور ایک ایکسیس اور وہاں پہ ٹورسٹ گائیڈ بنا دیں ٹیکسلا میں، تو آپ دیکھیں گے کہ شری لنکا سے لے کر، تھائی لینڈ سے لے کر جاپان تک لائن لگ جائے گی ٹورسٹ کی. تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہے. آپ کے پاس ایک اور اسٹرینتھ بھی ہے، یو ہیو بین اے بیسٹن آف ریلیجنز. صوفی اسلام ہمارے پاس تھا، سکھ ازم کے ہیں ہمارے پاس، بدھ مت کے ہیں. ہم اگر ان تمام اسٹرینتھ کو پلے کریں اور باقاعدہ ان کو امپورٹنس دیں. اب میں کئی بار یہ اپنے جہاں کس گروپ میں بیٹھا ہوتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا جی بتائیے کہ کتنے لوگ گئے ہیں موہنجو-داڑو؟ 2-3 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے ان احساسوں کی جو ہماری قیمتی ان کو امپورٹنس دیں، دنیا بھی امپورٹنس دے گی، اور پاکستان کی پہچان دہشت گردی کی بجائے موہنجو-داڑو سے یا ہڑپا سے ہونی شروع یا گندھارا سے ہونی شروع ہو جائے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے کنسرٹڈ ایفرٹ بیکاز یو ہیو اے لاٹ آف اسٹرینتھس، یو گاٹ ٹو جسٹ پلے دیم رائٹ. یقیناً یہ اسٹرینتھس کو یقیناً اپنی دیکھنا ہوگا. ان پرسیپشنز کو، ان تاثرات کو بدلنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اعزاز چودھری صاحب اور فہد حسین صاحب، آپ دونوں کے قیمتی وقت کا. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس قسم کی ڈیبیٹ لے کر سامنے آئیں جس میں آخر میں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. سیاست دانوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.